نون نے جیل انتظامیہ سے عمران خان صاحب کے کھانے پینے کی ڈیٹیلز مانگی ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان دنوں میں کوئی تقریباً 30 لاکھ روپے 30 لاکھ کوئی سری پائے کا شوقین، یہ کہ یہ پبلش ہونا چاہیے. یہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن 30 لاکھ بل اس کا آتا ہوگا جو کبوتروں کا گوشت کھاتا ہو یا سری پائے کا شوقین ہو یا کھانا کھا رہا ہے. ٹھیک، تو یہ پبلش ہونے چاہیے اور 80,000 روپے آپ لوگ جمع کروا رہے ہیں. جی ہاں، پبلش ہونی چاہیے. ساتھ میں ذرا میاں نواز شریف جو کبوتروں کی یخنی پیتا ہے وہ بھی ذرا پبلش کروا دیا. ہوا ہے سر، کیا ہوا ہے؟ ان کو طبیعت ہے ان کی؟ نہیں، مجھے تو آپ کی طبیعت ٹھیک معلوم نہیں ہو رہی ہے. وہ آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی ہے. سب سے پہلے تو یہ فرمائیے، تحریک انصاف سر اپنی لڑائی لڑتے لڑتے خود آپسی لڑائی کا شکار ہو گئی ہے. اب واضح طور پر ایسا لگتا ہے کہ تحریک انصاف میں وکلا اور سیاسی رہنماؤں کے دو الگ الگ گروپس بن چکے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما ہے. ایسا کیوں ہے؟ شاید میں آپ کی اس رائے سے اختلاف رکھتا ہوں. ابھی تک تو کوئی ایسا سٹیٹمنٹ نہیں آیا ہے جو وکلاء کی جانب سے ہو سیاسی قیادت کے خلاف یا سیاسی قیادت نے وکلاء کے خلاف دیا ہو. ویسے ہی گمان کیا جا رہا ہے کہ کوئی رساکشی ہے، لیکن اس کی کوئی شہادت موجود نہیں ہے. اچھا، آپ نے کہا کہ پنجاب کے ایم پی ایز ٹوٹنے کی ایک وجہ پنجاب میں تنظیمی بحران ہے، اور آپ نے پنجاب میں فارورڈ بلاک کی بات بھی کی ہے. تو کیا وجہ ہے؟ کیا خان صاحب کی عدم موجودگی میں تحریک انصاف اکٹھی چل نہیں پا رہی ہے؟ افضل صاحب، میرا خیال نہیں ہے. پنجاب کے جو عمومی حالات ہیں، بالخصوص جن حالات سے ہو کے ہم گزرے، الیکشن سے قبل کے حالات اور پھر الیکشن ہوا، اس کے بعد مینڈیٹ جس انداز میں چوری ہوا اور جو زبردستی کی حکومت بنائی گئی، اور اس کے فوراً بعد آپ نے دیکھا ہمارے ایم این ایز ایم پی ایس جو ہیں وہ ان سے فلور کراسنگ کرائی گئی اور پی ایم ایل این میں شامل کروائے گئے. اس کے بعد جب اسپیکر کے الیکشن ہوئے ہیں تو انہوں نے ہمارے ایم پی ایس کو کی ہمدردیاں یا سمپتیز خریدنے کے لیے ان سے رجوع کیا. اس پہ ہمارے اپوزیشن لیڈر پنجاب کی ان کا بیان آیا کہ 20 سے زیادہ ایم پی ایس جو ہیں وہ شاید توڑے جا چکے ہیں. ان حالات میں عماد اظہر صاحب کا استعفیٰ آ گیا. اب پریکٹیکلی یہ مغالطہ نہیں ہوگا یا غلط بات نہیں ہوگی کہ پریکٹیکلی پنجاب میں تنظیم جو ہیں وہ اوور ہالنگ درکار ہیں. پنجاب میں پریکٹیکلی تنظیم جو ہیں وہ کہیں پہ نظر آ رہی ہے. 9 مئی کے بعد جس انداز میں پاکستان تحریک انصاف کو کاٹنے کی کوشش کی گئی، زبردستی ہمارے آفس بیئرر عہدیداران کو پارٹی کے عہدوں سے مستعفی کروایا گیا، لوگوں پہ پرچے داغے گئے تاکہ وہ پارٹی چھوڑ دیں، بہت سارے لوگوں سے پارٹی چھڑوائی گئی. یہ تمام عمل ہونے کے بعد ابھی تک متبادل قیادت جو ہیں وہ سامنے نہیں آئی ہیں. پنجاب کی حد تک ضلعوں کے صدور ہیں یا پھر ریجنز ہیں. ریجن میں تو پھر بھی آفس بیئرر موجود ہے، لیکن اضلاع کی سطح تک جو ہیں، اور پھر ہماری جو ریگولر پروونشل پریزیڈنٹ ہیں یاسمین راشد صاحبہ وہ پابند سلاسل ہے. تو یہ ان تمام امور کے ہوتے ہوئے تنظیم جو ہیں وہ اسی طرح فعال نہیں ہو سکتی. جی بولے. اچھا افضل صاحب، کچھ اس طرح کی خبریں بھی آئی ہیں کہ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ملک احمد خان صاحب نے آپ کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں ملک احمد صاحب، اندر ملک احمد، ان کو یہ آفر کی ہے کہ آپ 2 نشستیں لے لیں سینٹ کی اور باقی جو آپ کے امیدوار ہیں ان کو بٹھا لیں. آپ کی طرف سے یہ اس پر موقف آیا کہ یہ آفر اتنی بری بھی نہیں ہے. تو یہ صرف آپ کی ذاتی رائے ہے یا خان صاحب بھی متفق ہیں اس سے؟ نہیں، یہ تو ٹی وی شو میں مجھ سے سوال کیا گیا. دیکھیں، ایک سینیٹر منتخب کرانے کے لیے 45 ووٹ درکار ہے. ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ ووٹ جو ہمیں ملے ہیں پنجاب اسمبلی میں وہ 102 تھے. تو یوں کسی بھی حالت میں ہم 2 سینیٹر سے زیادہ منتخب نہیں کروا سکتے ہیں. اوپر سے جب اپوزیشن لیڈر کا یہ بیان آیا کہ 20 سے زیادہ ایم پی ایس توڑے جا چکے ہیں، تو میں نے پھر اپنے تئیں، یہ میری ذاتی رائے تھی، میں نے کہا کہ اگر، چونکہ ہم ابھی تک ہمارے دو ہی امیدوار پرنسپل کینڈیڈیٹس تھے، زلفی بخاری صاحب اور حامد خان صاحب، اور زلفی بخاری صاحب کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو چکے ہیں.
تو متبادل امیدوار جو ہیں وہ پارٹی کل تک انشاءاللہ اناؤنس کر دے گی. تو ان حالات میں کوئی ایسی اس میں مذائقہ نہیں تھا. یہ میری ذاتی رائے تھی کہ اگر خوش اسلوبی سے ہو جاتا ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی ایم پی ایز جو ہیں وہ فلور کراسنگ کر لیں اور اپنے سینیٹر کے لیے ووٹ نہ دیں. ان حالات میں کبھی امکان ہے، کیونکہ پنجاب جو ہے وہاں پہ طاقت کی سیاست ہوتی ہے، اور ماضی میں ہمیں تجربہ رہا ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں وفاداریاں، یہ مجھے بتائیے، سینٹ کے الیکشن میں وفاداریاں تو خریدی آپ بھی لوگوں کو ڈر ہے کہ آپ کے لوگ بھی ووٹ کاسنگ کر سکتے ہیں؟ پاکستان میں تو ہر الیکشن میں اور ڈر آپ کو ہونا اس بات چاہیے. کا ڈر ہے کہ آپ کی وفاداریاں خرید لی نہ جائیں؟ نہیں، ہماری تو نہیں، کسی بھی پارٹی کی. ہمیشہ ماضی میں ہماری ماضی اس سے لبریز ہے. ہر اسمبلی کی، ابھی کشمیر کی مثال آپ کے سامنے ہے. جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو پی ٹی آئی کا وزیر اعظم تھا، اور جو ہی پی ٹی آئی کی حکومت گئی تو پھر اقتدار بھی کیا. ابھی شاید پیپل پارٹی پر تول رہی ہے. گلگت بلتستان کی مثال آپ کے سامنے ہے. ماضی میں کے پی میں اور پنجاب میں جو سینٹ کے الیکشن ہوئے، اور ابھی آپ دیکھیں کچھ افراد جو ہیں وہ آزاد کھڑے ہیں. پیسے والے لوگ بھی جو ہیں کے پی میں کھڑے ہیں، اور پنجاب میں بھی ہیں، اور سندھ میں بھی ہیں، اور بلوچستان میں بالخصوص. ان لوگوں نے بھی اپنے پیسے کے بل بوتے پر سینٹ تک پہنچنا ہے. تو ان تمام حالات کی ہوتی ہوئی ہے، اور پھر ایسے عہدیدار جیسے امیدوار جیسے محسن نقوی ہیں، یا فیصل واوڈا ہیں، یا کاکڑ صاحب ہیں. آپ کا آ گیا اس بات پر. مجھے یہ بتائیے کہ افضل صاحب اس وقت، جی سر، اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا اصل ترجمان کون ہے؟ پچھلے دنوں وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور صاحب سے ملاقات ہوئی خان صاحب کی. اس کے بعد جب وہ آ گئے ملاقات کر کے، تو پھر یہ بات بھی سامنے آئی کہ فیصلہ ہوا ہے اب کہ جو سیاسی فیصلے ہیں وہ سیاسی قیادت کرے گی. یہ بات درست ہے؟ نہیں، تو سیاسی قیادت ہی ہے نا. ہم کوئی اسٹوڈنٹ قیادت سے تعلق رکھتے ہیں؟ ہم بھی تو سیاسی قیادت کا حصہ ہیں. بیرسٹر گور صاحب اس پارٹی کے چیئرمین ہیں، وہ تو سیاسی قیادت کے ہمارے علمبردار ہیں. اور اسی طرح اگر آپ ہمارے وکیل صاحب ہیں بیرسٹر علی ظفر صاحب، تو وہ خان کے پرنسپل لائر ہیں کیسز میں، اور سینٹ میں پارلیمانی لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. یہ بات کیوں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آئی صاحب ہے؟ میرا خیال نہیں ہے کہ ایسی کوئی بات آئی ہے، کوئی تفریق کی گئی ہو کہ یہ بات کیوں سامنے آئی تحریک انصاف کے حقوق سے کہ وکلا نہیں بلکہ سیاسی جو قیادت ہے وہ فیصلے کرے گی؟ دیکھیے، کیا آپ کو پارٹی کے اندر سے کسی گروپ بندی کا سامنا ہے کیا؟ نہیں، کوئی گروپ بندی تو مجھے نظر نہیں آ رہی ہے. نہ میں کبھی گروپ کی سیاست میں نے کی ہے، نہ یہ سازشوں کی سیاست پہ یقین رکھتا ہوں. وکلا جب سامنے آئے تھے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کرنے کے لیے، تو اس وقت کوئی تائی نہیں، نہ ترجمانی کے لیے تھا نہ قیادت کے لیے تھا. اور یہ حقیقت ہے. آپ ذرا ایک سال پیچھے چلی جائیں، 9 مئی کے بعد آپ کو کہیں پہ کوئی سیاست پورے وقت میں سپورٹ کیا. لہٰذا اب اگر ہماری قیادت آنا چاہتی ہے تو سر و چشم اور آئی ہوئی ہیں. بلکہ ہم اب آپ نے دیکھا عمر ایوب خان صاحب اپوزیشن لیڈر بنا دیے گئے ہیں. مزید اگر ہمارے علی محمد خان صاحب ترجمان بنا دیے گئے ہیں، ان کی سیکیورٹی تھریٹ ہے. ابھی 23 مارچ کو اتنا بڑا ایونٹ ہوا اسلام آباد میں، پاکستان کی تمام سرکاری مشینری اس میں موجود تھی. اس وقت تو سیکیورٹی تھریٹ نہیں تھا. اور 23 مارچ کو اسی دن رات کو 10 بجے ہم نے اجازت مانگی تو سیکیورٹی تھریٹ پیدا ہو گیا. پی ٹی آئی کے لیے سیکیورٹی تھریٹ ہیں، جہاں شہباز شریف بیٹھتا ہے وہاں سیکیورٹی تھریٹ تو حکومتی لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے. تو یہ بیسیکلی ایک بہانہ ہے، اور اسی سے آپ اور پاکستانیوں کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ جو جمہوریت کے بڑے علمبردار سیکورٹی تھریٹ آ گیا، اب آپ اسے کچھ بھی سمجھے، لیکن آ گیا، اجازت نہیں مل رہی، پھر آپ کیا کریں گے؟ جلسہ کریں گے، نہیں کریں گے، یا کوئی اور حکمت عملی ہے؟ میں یہی آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ پاکستانی ان کا یہ بے روپ بھی دیکھے نا. کریں گے پھر کہیں گے قانون کے مطابق کیا. یہ ہمارا بنیادی حق ہے. یہ صحیح آپ